آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ ہے بہت پینفل، بہت درد والا ہے۔ وہ کیوں ہے آگے چل کر بات کروں گی۔ ادھر میں یہ بتا دوں کہ لنڈن اور جو یورپ، جتنے بھی ممالک یورپ کے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اتنا اندھا کر دیا ہے ادھر آنے کے لیے کہ انہوں نے رشتوں کو بھی بالکل ہی، رشتوں کا جو تقدس ہے وہ بھول چکے ہیں۔ اتنا پر رشتوں کو پامال کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر رشتے ہے کون سے۔ اگر کوئی بردر ہے وہ سسٹر سے شادی کر کے اس کو لے کے ادھر یوکے میں آ رہا ہے، اگر کوئی سسٹر ہے وہ بردر کو، اپنے بھائی کو لے کر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہی اگر کوئی ماموں ہے اپنی بانجی کو لے کر آ رہا ہے، اور بانجی ہے وہ اپنے ماموں کو لے کر یعنی کہ وہ رشتے جن کا نکاح جائز ہی نہیں، تو وہ یہ مسلمان ہو کر اپنے دین کا کم سے کم خیال کریں، اپنے آپ کا خیال کریں، اپنی کنٹری کا خیال کریں کہ ہم کس کنٹری سے ہیں۔ ان کو یہ سب کچھ سوچنا چاہیے۔ پیسے کے لالچ میں اتنے اندھے چکے ہیں کہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ادر ولاگ۔ آج آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ آج ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جو ولاگ ہے وہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی تھوڑا سا آپ کو اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ میں نے کروا دیا ہے، اور آگے چل کر اس کے پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پلیز اگر میرے ویڈیوز جو ہے ولاگ آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو رشتوں کو پامال کر رہے ہیں وہ اس طرح کے رشتے ہونے سے بچیں۔ ادھر ویڈیو پہ آج بات کریں گے کہ بہت زیادہ میں نے لوگ سنے ہیں ہم نے کہ میں نے بھی اپنی بہن کو، پہلے میں اپنی بات سنوں کہ میں نے اپنی بہن کو ادھر بلانا تھا، تو میں کہ چلے میں بھی بلا لیتی ہوں۔ اس کی ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھی لکھی میری بہن تھی، تو میں جب بات کی، ادھر میری ایک فرینڈ تھی ان کے ساتھ بات کی، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کا بھائی بھی پاکستان میں اور آپ کی بہن بھی ہے، آپ ایسے کریں کہ ان دونوں کی شادی کروا کر، نقلی نکاح نامہ لگا کر، جس طرح وہ ایجنٹ کرتے ہیں ان کو پیسے بھی دیں، اور اس طرح وہ نکاح کروا کر لے آئیں گے۔ تو میں تو ڈر گئی، یقین جانے جب انہوں نے، مجھے تو فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ بہن بھائی جو ہیں وہ بھی نکاح کر کے ادھر آ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے بولا، میں نے بولا میں تو ایسا ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ کہتی بہن آ جائے گی، میں نے بولا ادھر ہی رہے، جدھر ہے بیٹھی ادھر ہی اچھی ہے، بھائی بھی جدھر کام کر رہا ہے پاکستان میں ادھر ہی اچھا ہے، ادھر لانے کا کوئی مجھے فائدہ یہ کام کر کے نہیں ہے۔ اس طرح کی کمائی کے اوپر میں تو لعنت ہم بیچتے ہیں لوگ کہ ایک بہن بھائی کا ایک خونی رشتہ ہو کر تو اس کو کس چیز میں ہم جو ہے کنورٹ، کس کام میں کر رہے ہیں اور کس کام کے لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں۔ میں نے بولا یہ ہم تو کبھی بھی نہیں کرتے۔ میں نے بولا آج میرے ساتھ اس ٹاپک پہ آپ نے بات کیا، آئندہ مجھے اس طرح کی جو انفارمیشن ہے مجھے نہ دینا کہ آپ ایسے کر لو ایسے کر لو۔ میں نے بولا اس میں غصہ نہ کرنا، کیونکہ ہم تو کبھی بھی لوگ اس طرح کا، اللہ معاف کرے، کام کبھی نہیں کرتے۔ آپ خود اب اندازہ لگائیں کہ ایجنٹ کو پیسے بھی دینے تھے اور نکاح کر کے پھر 2 نمبر ادھر بھی لے کے آنا تھا، پھر وہ اور بھی مسئلے بہت زیادہ تھے، تو اور دوسرے نمبر پہ اگر فری بھی ہوتا ہم پھر بھی یہ کام کبھی نہ کرتے۔ یہ نا لوگوں کے دل میں بات، اگر فری ہوتا تو پھر کر لینا تھا، اللہ معاف کرے ہم نے پھر بھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم رشتوں کا تقدس جانتے ہیں، ہم رشتوں کو پامال نہیں کرنا جانتے۔ بہن بھائی کا رشتہ اللہ پاک نے اتنا مقدس رشتہ بنایا ہے اور پاک رشتہ کہ بہن بھائی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر جو کزن ہے یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کھل کر سب کچھ بیان کر دیا۔ آج اس دور میں پیسہ جو ہے وہ ہر کوئی پیسے کرو، لیکن دین سے اتنی دوری ہو چکی ہے لوگوں کو کہ دین کی طرف تو پلٹ کر ہی نہیں آتے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور وہ قرآن کی طرف پلٹ کر آئے۔ اپنے قرآن کو وہ ٹھیک ہے پڑھتے ہیں ثواب ہے، لیکن اس بار اس کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور پڑھیں، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ترجمے کے ساتھ اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہی جو لوگ پھر چلے بہن بھائی تو درا کے اللہ معاف کرے وہ رشتہ اب جو بہن بھائی والا وہ نبھاتے تو نہیں ہے، لیکن نکاح تو کرتے ہیں، گناہ تو ہے نا۔ اور جو دوسرا میں ادھر آپ کو ماموں اور بانجی جنہوں نے رشتہ کیا، ماموں ادھر تھا یوکے میں، بانجی پاکستان میں تھی، تو لالچ میں آنے کے لیے بانجی نے ہی اپنے ماموں کو بولا اور ماموں نے بانجی سے بات کی، تو ان کو ادھر لے کے یہ ایزی ہے وائف بنا کر لانا، پہ اسپانسر ویزا پھر دلوانا، اس پہ اتنے پیسے نہیں لگتے۔ جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو معمولی ساری بات خود ہی ادھر رہتا ہوگا، اس نے خود ہی کیا ہوگا، پیسے اتنے نہیں لگے ہوں گے، صرف وہی جو اسپانسر ویزے کے دینے ہوتے ہیں وہی لگے ہوں گے، تو تھوڑے سے پیسے لگے ہیں، تو ان کا جو وہ میرج کا پیپر جو تھے وہ ریڈی وغیرہ کی اور اسپانسر اپنے کو انہوں نے بلا لیا، لا کر ادھر انہوں نے اپنا ریلیشن بھی قائم رکھا، اور ان میں سے ایک بچہ بھی ان کا پیدا ہوا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے آپ خود اندازہ کر لیں کہ
پیسے کی جو ہوس ہے کدھر تک انسان کو لے جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے، آپ لوگ جتنا قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی کھانا ہے، عزت کی کھا لیں، تھوڑی کھا لیں، اور اس طرح کی اللہ معاف کرے کوئی نہ کھائے، نہ اللہ پاک کسی کو اس طرح کا رزق جو ہے وہ کھلائے۔ شیطان تو ان کے دلوں میں لوگوں پہ ہر گھر کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ اتنا یہ لوگ نہیں کرتے کہ دیکھیں کم سے کم ہم رشتہ تو ہم دیکھیں کون سا ہے، تو پھر یہی دیکھا گا ہاں ظاہر بات ہے وہ لڑکی بھی ہوگی اور ماموں نے پتہ نہیں کیا آپس میں ان کی بات چیت ہوئی ہے، کیوں انہوں نے یہ اس حد تک بھی کیوں گرے ہیں۔ اگر لے بھی آیا تھا تو وہ پھر اس کو چھوڑ بھی سکتا تھا، ادھر انہوں نے کون سا آ کر دیکھنا تھا گورنمنٹ نے کہ کیا آپ کا واقعی نکاح ہوا ہے یا آپ کا نہیں ہوا، آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے، وہ کدھر رہ رہی ہے، اتنا تو کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھتا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں یورپ آنے کے لیے لوگ کس حد تک گر چکے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی ادھر کہتی چلوں کہ یہ جو لوگ بھیج دیتے ہیں اپنے شادی جن کی ہوتی ہے، وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں چلے آپ یو کے میں چلے جائیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ادھر ہم جائیں گے، 2 سال میں پیپر ریڈی ہو جائیں گے، 4 سال میں ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں۔ یقین جانے کہ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں، میں اس لیے کہتی ہوں مگر دیکھیں لائف ہے، ادھر جو وائف ہوتی ہے ادھر اس کی بھی خراب ہو جاتی ہے، لڑکا ادھر آتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی رول جاتے ہیں۔ کیا ادھر سے صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو فادر کی ضرورت ہے، وائف کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وائف اس طرح یہ کون سی زندگی ہے جو دور دور ایک دوسرے کے رہ کر گزارنا۔ میں نے آپ طرح اپنی ایک میری فرینڈ ہے، میں اس کی بھی کسی دن ویڈیو بناؤں گی ڈیٹیل سے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کب سے ادھر آیا، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک وہ واپس نہیں جا سکا، تو نہ کوئی ان کے کاغذ بنے ہیں، وائف ادھر ہو رہی ہے خود ادھر ہے، تو خود بھی پریشان اور وائف بھی ادھر پریشان، بات پریشان تو دونوں ہی ہوتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوتے۔ اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ہم پڑھنے کے لالچ میں پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، ہم ایسے کر لیں گے، ہم ویسے کر لیں گے، جب ہم ادھر آتے ہیں ہم آ کر ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہمیں پھر وہ اپنی جو پاکستان کے لوگوں سے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں، ہم نے وہ دینے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم وہ دینے میں لگ جاتے ہیں، تو اپنے جو ویزے ہیں وہ خراب کر لیتے ہیں، اور ہم کسی بھی کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ تو پلیز اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کی میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور کم سے کم لوگ اپنے رشتوں کو محفوظ کر سکیں۔ اس طرح کے رشتے جس طرح آتی ہیں یہ خواتین جو ہماری بہنیں ہیں، کسی بھی رشتے آنے کے لالچ میں کچھ بھی کر لیں، آپ اگر آپ نے آنا، اگر آپ کا قسمت میں دانا پانی لکھا ہوگا، اگر آپ نے ادھر سے کھانا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سجدہ سجود ہو جائے، انشاءاللہ سجدے میں گرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ یہ نہیں بناتا کہ 24 آور تو میرے آگے جائے نماز لے کر اس کے اوپر بیٹھ، اپنا کام بھی کر، اپنا بزنس بھی کر، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں اور راستے جو ہے وہ کھولتا جاتا ہے، بناتا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور سورہ انشراح علم نشرح وہ جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تلاوت کیا کریں، جن کے اوپر بھی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو پھر ریکویسٹ ادھر یہی کرو کہ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اللہ پاک جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں یا کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور وہ اس کام سے پیچھے ہو جائیں، ان رشتوں کے تقدس کو پامال بالکل نہ کریں، اپنے رشتے دیکھیں، اپنے وہ ماں ہے، وہ ماموں ہے، وہ بہن ہے، وہ ماں ہے، ادھر وہ بھائی ہے، اس طرح رشتے جو ہیں ان کو پامال نہ کریں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ جتنا بھی اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ اچھا لکھا ہے، اتنا پیسہ بھی دیتے ہیں، آتے ہیں، لگاتے ہیں، کیا ادھر آ کے دوسرے دن آپ نے کما لینے ہوتے ہیں، ادھر بھی آ کر جتنی ضلالت جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ادھر لوگ رہ رہے ہیں وہ تو اپنی اسٹوری کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں، کہ ہم بتائیں گے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمیں ہماری انسلٹ کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں اپنی فیملی کو پریشان نہ ہو سن کر، فیملی تو ایسے خوش ہے، میرا بچہ باہر ہے، میری بیٹی باہر ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر ان کو مشکلات کا کتنا بڑا سامنا کرنے کو ملتا ہے۔ تو چلتی ہوں، تو میں یاد رکھنا، پھر آؤں گی ایک بہت ہی پیارے سے بھی لوگوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔